السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش اور آباد ہوں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں جی، کیونکہ سبسکرپشن بالکل فری ہے. اچھا میں بیٹھی ہوئی ایکچولی میں آدھی لیٹ ہی ہوئی ہوں اور میں جی اس ٹائم پہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور ویڈیو میری 3rd ویڈیو میں بنا رہی ہوں. میرا دل ہی نہیں بھر رہا، اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑی اور باتیں آپ سے شیئر کروں. تو جی ایک اور بہت پیاری بات لے کر آئی ہوں میں، کیونکہ رمضان چل رہا ہے الحمدللہ، آپ کو پتہ ہے روزہ چل رہا ہے، روزہ چل نہیں رہا، روزہ ہو چکا ہے افطار، نیکسٹ روزہ آنے والا ہے. تو جی بات یہ بتانی تھی کہ ہم روزے تو رکھتے ہیں. اچھا میں یہ جتنی بھی باتیں کر رہی ہوں نا، ان ساری باتوں کا نا آج سے 2-3 سال پہلے کوئی عمل نہیں تھا میرے اندر. میں کچھ بھی نہیں کرتی تھی، شاید ان میں سے میں کچھ بھی نہیں کرتی تھی، میرے اندر عمل تھا ہی نہیں، بس وہ بچپنا تھا، ایک بچپنا. تو اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں نے کتنی غفلت میں زندگی گزاری ہے اپنی. آج 25 سال کی جو بھی عمر ہو گئی ہے، یہ 25 سال کیسی غفلت میں گزارے ہیں میں نے. اور بس سب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سال اچھے گزرے، نیک، اللہ پاک ہمیں نیک بنائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہم باتیں تو بہت کر لیتے ہیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک. تو جی ہاں جی، بڑی پیاری بات ہے. بات یہ ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، صبح کھا پی لیا، پورا دن بھوکے رہے، نماز ادا کی، اس کے بعد جی ہم نے افطار میں کھانا کھایا، اچھے اچھے پکوان بنائے، کھائے پیے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ صرف روزہ یہ بھوک کا نہیں ہوتا، یہ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، یہ ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے، یہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہے. روزہ پورے جسم کا ہے، پوری روح کا ہوتا ہے روزہ، نہ کہ صرف کھانے پینے کا. تو یہ اسپیشل میری نا خواتین حضرات کے لیے، میری پیاری پیاری بہنوں کے لیے ویڈیو ہے. بہت ساری خواتین حضرات، ہم جو عورتیں ہیں نا، ہمارے اندر یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں. میں نے جو چیز نوٹ کی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم عورتوں کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ بھری ہوئی ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں میں بہت پڑے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنا، غلط بات کرنا، چغلیاں کرنا، غیبت کرنا. غیبت بہت ہے ہم عورتوں کے اندر. ہم رہ نہیں سکتے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اصل بات یہ کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں اور ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی پر بہتان لگا رہے ہیں اور ہم بہتان لگا رہے ہوتے ہیں. تو جی آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی غیبت ہوتی کیا ہے. اچھا ہم میں سے، مجھے بھی آج سے 2 سال پہلے نہیں پتا تھا غیبت کیا ہوتی ہے. مجھے لگتا تھا کہ ہم اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کر رہے ہیں نا، جیسے میرے اندر وہ چیز نہیں ہے اور میرے بارے میں کوئی وہ بات کر رہا ہے غلط، تو وہ غیبت ہے. نہیں، غیبت وہ نہیں ہے. غیبت کا اصل معنی ہے، فار ایگزامپل میں جھوٹ بولتی ہوں، یہ میرے اندر ایک خامی ہے کہ میں جھوٹ بولتی ہوں، اور کوئی اور بندہ اس خامی کو کسی تیسرے کے سامنے بیان کر رہا ہے میری غیر موجودگی میں، جو کہ ہے میرے اندر، وہ غیبت ہے. جھوٹ، اگر کسی کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے اور جو غلط ہے، وہ غیبت ہے. یہ چیز ہم کیوں بھول جاتے ہیں اور ہم بعد میں کہتے ہیں میں نے غیبت تھوڑی کی ہے، یہ تو واقعی میں نے تو سچ بات کیا ہے اس کے اندر یہ بات. تو وہی تو غیبت ہے بھائی. یہ بات کیوں نہیں آتی ہمیں سمجھ میں؟ تو یہ میں نے بتانا تھا کہ غیبت، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا غیبت کیا ہے. مجھے بھی نہیں تھا پتہ. میں ایسی ہوں کہ میں بہت عالم فاضل اور اچھی بندی بیٹھی ہوں، ابھی بھی بہت ساری باتوں کا نہیں پتہ، اور ابھی بھی میں بہت ساری ایسی چیزیں کر جاتی ہوں جو غلط ہوتی ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے تو پھر معافی مانگتے ہیں اللہ سے. اللہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دیتا ہوگا اللہ پاک، کیا پتہ، ہم تو گناہ گار ہیں. بہرحال ایک اور چیز، غرور. ہم جو غرور کرتے ہیں نا، غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور غرور اپنے ایمان پر ہونے کا، غرور اپنے مسلمان ہونے کا، غرور اپنی عبادت کا، یہ بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے. ہمیں صرف اپنے آپ کو نا ہر وقت ایسے سمجھیں کہ ہم گناہ گار ہیں. ہم لوگ اپنی عبادت پر بھی غرور نہیں کرنا چاہیے. غرور اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے. کسی بھی حال میں غرور نہیں کرنا چاہیے، اللہ پاک کو نہیں پسند. تو یہ بھی ہم لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ صرف عورتوں میں نہیں ہوتا، یہ آدمیوں میں بھی ہوتا ہے یہ والی چیز. تو کبھی بھی اپنی عبادت پر غرور نہ کرو. کسی بھی چیز پر غرور تو اللہ پاک کو پسند ہے بھی نہیں. اپنے حجاب پر غرور نہ کرو، اپنی عبادتوں پر غرور نہ کرو. دوسری چیز کہ روزے میں نا ایک اور چیز ہم کرتے ہیں، ہم اسلامک ڈراماز لگا کے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو اسلامی ڈرامے ہیں، یہ تو دین کی دعوت دے رہے ہیں یہ ڈرامے، تو شاید یہ جائز ہیں، ہم روزے میں دیکھ سکتے ہیں. نہیں دیکھ سکتے، ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. ہم روزہ اس سے میرے مکروہ ہو جاتا ہے. ہم جو یہ ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں نا ٹائم پاس کرنے کے لیے، ہم نہیں دیکھ سکتے. جتنا ٹائم ہو اللہ کی عبادت میں وہ ٹائم گزارنا چاہیے روزے کا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس میں اللہ کی عبادت کریں، قرآن پاک کھولیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. تو اور میں بھی کوشش کروں گی، ابھی تک میں نے نہیں کی کوشش، لیکن اب میں سوچ رہی ہوں، میں کوشش کروں گی کہ میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں.
تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں مزید دین کی سمجھ آئے گی، پتہ چلے گا کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا دیا ہے اللہ پاک نے ہمیں اس قرآن میں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، بس عربی میں وہ پڑھ کے اور ہم لوگ تو فارغ ہو جاتے ہیں. تو دین کی سمجھ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اور اس کے علاوہ میں ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو رمضانوں میں تو راشن بانٹ رہے ہوں گے، راشن تقسیم کر رہے ہوں گے اور لوگوں کی مدد کر رہے ہوں گے، لیکن وہ لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی اجرت پوری نہیں دیتے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو مزدوروں کا حق پورا نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، کیونکہ وہ محنت کرتا ہے. جب ہم کسی کے حلال رزق کے مواقع چھینتے ہیں نا، حلال رزق اس کو پورا نہیں دیتے. اگر کوئی بندہ ہمارے پاس مزدوری کر رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے، اور ہم نے اس کو اس کی اجرت اس کی محنت کے مطابق نہیں دی، تو ہم اس کو راغب کر رہے ہیں، حرام روزی کمانے پر مجبور کر رہے ہیں. تو اگر وہ اس کے بعد کوئی غلط کام کرے گا، کسی غلط کام سے پیسے کمائے گا، تو اس کا گناہ ہمارے سر پر بھی ہوگا، کیونکہ ہم نے بھی اس کی حق تلفی کی، ہم نے اس کو مایوس کیا، حلال رزق کمانے کے لیے مایوس کر دیا کہ جی حلال رزق سے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اس کا گناہ ہمارے سر پر بھی ہوگا. تو لوگوں کی حق تلفی نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کی محنت کے پیسے اس کو فوراً دے دیں اس کو، اور جتنے بنتے ہیں اتنے دیں. اس چیز میں بخل مت کریں. اور یہ جو رمضان ہے، یہ تو اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ کر ملتا ہے. اور جو بھی انسان، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بھی تراویح پڑھے گا، اس سے اگلے دن روزہ رکھے گا، تمام نمازیں پڑھے گا، تو میں اسے آخری دن ایسے پاک کر دوں گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اسے صاف ستھرا کر دوں گا. تو جی کوشش ہم یہی کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور کیونکہ اس مہینے میں تو عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ، اور اسی طرح سے گناہوں کا جو عذاب ہے نا وہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو گناہ نہیں کرنے ہم نے. اور میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی، اب میرے ہسبینڈ آ گئے ہیں، اب میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں، اور ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.